ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ معزز و محترم ناظرین گرامی قدر، ماہ رمضان المبارک کی ان عظیم ساعتوں میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل بہار رمضان کے عنوان سے معنون اس پروگرام کی ایک اور نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس نشست میں ہم دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت اور دعا مانگنے کے آداب کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کریں گے۔ حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اسی طرح سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ عبادتوں میں اس کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی عزت والی چیز نہیں ہے۔ اس پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے کہ عبادتوں میں سب سے زیادہ عزت والی عبادت دعا ہے، یہ کیوں فرمایا گیا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ دعا میں انسان عاجزی دکھاتا ہے، دعا میں انسان انکساری دکھاتا ہے، تو اللہ رب العزت کو عاجزی اور انکساری نہایت پسند ہے، تو اس عاجزی کے پسند ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دعا کو عزت کا مقام عطا فرمایا۔ دعا کیا ہے؟ دعا اللہ رب العزت سے سوال کرنے کا نام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ یا رسول اللہ جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں تو انہیں بتا دیجئے کہ پس بے شک میں ان کے قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے بلاتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ ہیں کہ جس میں واضح طور پر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مجھے بلاتا ہے یعنی مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، یعنی میں اس کی دعا میں مانگے جانے والی چیزیں اسے عطا کرتا ہوں۔ لیکن اس دعا کا انداز اور اس دعا کو کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور علماء کرام نے دعا کے بڑے خوبصورت آداب کو بھی بیان فرمایا کہ دعا کو اس انداز میں مانگا جائے کہ اس کی جو اصل روح ہے یعنی عاجزی اور انکساری اس میں قائم رہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے رغبت دل اور بے رغبت زبان یعنی کہ بے توجہی سے مانگے جانے والی دعا کو اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا۔ ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے،
ہمارے مسلمان بھائی یا تو اپنے ہاتھوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں یا ان کے خیالات اور ان کا ذہن وہاں موجود نہیں ہوتا، کہیں اور ہوتا ہے، اور بے خیالی اور بے دھیانی میں وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کی دعا اللہ رب العزت کبھی قبول نہیں فرماتا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث طیبہ ہمیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مواقع اور ان وقتوں کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ایسے وقت کو تلاش کرو کہ جس وقت میں اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جب ہم ان اوقات کو تلاش کرنے نکلیں تو پھر ماہ رمضان المبارک سب سے بڑھ کر ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں ایک مسلمان کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں دعا مانگا کرو کہ اس وقت میں اللہ رب العزت ندا دیتا ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اسی طرح سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کی روشنی میں ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ سحری کے وقت مانگی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور اس وقت کے بارے میں ہمیں قرآن کی بھی رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب بیٹوں نے معافی مانگی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں معاف فرمایا اور ساتھ ان سے یہ کہا کہ میں تمہارے لیے اللہ رب العزت سے معافی اور بخشش طلب کروں گا۔ سوف استغفر لکم ربی، یہ ان کے کلمات تھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا مانگی گئی تھی، جس وقت یہ دعا مانگی گئی وہ سحری کا وقت تھا۔ اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرمایا، ان کو بخش دیا، ان کی مغفرت فرما دی اور انہیں نبوت کے مرتبے پر فائز کر دیا۔ اسی طرح سے اور آداب کی جانب دیکھیں اور انداز کی جانب دیکھیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ رب العزت ضرور قبول فرماتا ہے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اور معلق رہتی ہے اس وجہ سے کہ اس دعا کے شروع اور اس کے اختتام پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھا جاتا۔ فرمایا کہ جب تک درود نہیں پڑھا جاتا تب تک وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اللہ رب العزت اسے قبولیت کا منصب عطا نہیں کرتا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ کی روشنی میں ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی پر اپنے انعام و اکرام کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دعا کی توفیق دیتا ہے، اور جب اسے دعا کی توفیق دیتا ہے وہ دعا مانگتا ہے اور اللہ رب العزت اسے اس دعا مانگنے کے صدقے میں اسے انعام و اکرام کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دعا سے غفلت برتتے ہیں، دعا مانگنے کا وقت آتا ہے تو ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں، اجتماعی دعا کے ہونے کے وقت ہمیں اپنے کوئی کام یاد آ جاتے ہیں۔ نماز کے بعد اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ نماز ختم ہوئی تو اکثر لوگ اپنی انگلیوں کے ساتھ کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں یا کوئی تسبیح پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام غزالی فرماتے ہیں کہ دعا کو اچھے ماحول میں مانگا کرو۔ اچھے ماحول میں مانگنے سے مراد یہ ہے کہ ان اوقات میں مانگا کرو جن اوقات میں اللہ رب العزت تمہیں تمہاری دعاؤں کو قبول کرے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے بعد مانگی جانے والی ہر دعا اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ ایک وقت کا بھی تعین ہو گیا کہ اس وقت میں دعا مانگی جائے گی، اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد بھی ہم کوتاہی اور غفلت برتتے ہوئے دعا کو صحیح معنوں میں
اس دعا سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حضور نبی کریم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے پر اپنے انعام و اکرام کی بارش کرنا چاہتا ہے تو اسے دعا کی توفیق دیتا ہے، یعنی مانگنے کی توفیق دیتا ہے، اور جب کوئی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا مؤخر ہو جاتی ہے، یعنی فوراً دعا قبول نہیں کی جاتی، اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، اور جب اس میں تاخیر ہوتی ہے تو ایک انسان سمجھنے لگ جاتا ہے کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو یہ فلسفہ اور یہ دستور اور یہ نکتہ ذہن نشین رہے کہ اللہ رب العزت کسی مومن کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ ہاں اس میں تاخیر ضرور ہو جاتی ہے، وہ دعا مؤخر ضرور ہو جاتی ہے کہ فوراً ہی اس کا رزلٹ یا فوراً ہی اس کا نتیجہ سامنے نہیں آتا، یا تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو دنیا ہی میں کسی صورت اور کسی شکل میں قبول فرما لیتا ہے، یا پھر اس دعا کو کل بروز قیامت کے لیے محفوظ فرما لیتا ہے، اور اس کا انعام اور اس کا نتیجہ کل بروز قیامت اس مسلمان کو دیتا ہے۔ ہاں دعا کبھی رد نہیں ہوتی، جو سچے دل سے دعا مانگی جاتی ہے اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، نہ جانے کیوں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اس طرف نظر کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کون سے عمل کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اعمال کے کرنے والے کی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا۔ مثلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے نافرمان کی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا۔ ایک غیبت کرنے والے شخص کی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا۔ چغل خور کی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا۔ حرام کا لقمہ جس انسان کے پیٹ میں ہو تو اس انسان کی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا۔ تو ہمیں پھر یہ سوچنا چاہیے کہ احادیث طیبہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن گناہوں کی طرف ہماری نشاندہی کی ہے اور جن گناہوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ ایسے گناہ کرنے والے کی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا، تو کہیں ہم سے وہ گناہ تو سرزد نہیں ہو رہے۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچا لے کہ جو گناہ تیری ناپسندیدگی کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ گناہ جو ہمارے اور تیرے درمیان حائل بنتے ہیں اور رکاوٹ بنتے ہیں، ہماری دعا تیری بارگاہ میں پہنچنے نہیں دیتے۔ مولا ہمیں ان گناہوں کے شر سے حفاظت عطا فرما۔ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، اتنی دعا مانگتے ہیں، انسان مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں اور اب دعا نہیں مانگتا۔ بڑے خوبصورت واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور وہ خوبصورت واقعات ہمیں اسی بات کا درس اور سبق دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو خدا سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ خدا تو بندے کو آزمانے کے لیے بھی کبھی کبھی پریشانی اور مشقتوں میں ڈالے رکھتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح میرا بندہ مجھ پر کتنا توکل کر کے مجھ پر صبر کرتا ہے، اس میری جانب سے دی جانے والی اس امتحان کو اپنے صبر کے ساتھ اس امتحان کو پاس کرتا ہے۔ یہ دستور اور اللہ کا طریقہ بھی ذہن نشین رہے کہ اللہ جس شخص سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کا اتنا زیادہ امتحان لیتا ہے۔ ہم جب نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے جنہوں نے دن رات اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے گزار دیے، مگر جب ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر موڑ پر وہ ہمیں پریشانی میں، تکلیف میں اور کسی نہ کسی مصیبت میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال تک مکہ کے لوگوں کی تکالیف کو برداشت کیا، اور وہ گھاٹی کے اندر وہ محصور ہو جانا شیب بن ابی طالب میں، اور اتنا طویل عرصے تک وہاں پر کھانے پینے کا سوشل بائیکاٹ سب کچھ ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں۔ طائف اللہ ہی کے توحید کا اعلان کرنے کے لیے، اللہ ہی کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مگر وہاں پر انہیں پتھر مارے جا رہے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی مایوس نہیں ہیں، بلکہ صبر کرتے ہوئے اپنی امت کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
تو ہمیں اس بات کو ذہن میں نشین رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ذہن میں آ گیا، بیان کرتا چلوں۔ شرح صحیح مسلم میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اس واقعے کو نقل کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص حج پر گیا اور حج پر وہ صدا لگاتا ہے لبیک۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان ہے، وہ سنتا ہے کہ آواز آ رہی ہے لا لبیک، یعنی وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ جواب آتا ہے کہ تیری حاضری ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جس کو فوراً جواب بھی مل رہا ہو کہ تو ہماری بارگاہ میں مردود ہے، تیری ہماری بارگاہ میں حاضری مقبول نہیں ہے، تو وہ کس قدر مایوس ہوگا۔ مگر وہ بوڑھا شخص بار بار صدا لگاتا ہے، بار بار جواب آتا ہے لا لبیک۔ وہ نوجوان یہ سن کر تنگ آ جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ اے بابا جان، یہ آپ بار بار لبیک کہتے ہیں، آپ جواب بھی سن رہے ہیں کہ لا لبیک، آپ کی یہ حاضری قبول نہیں ہے، آپ پھر بھی صدائیں لگائے جا رہے ہیں۔ تو وہ بوڑھا شخص مسکراتے ہوئے اس نوجوان کو جواب دیتا ہے کہ بیٹا تو آج سن رہا ہے، یہ میں 70 سال سے سن رہا ہوں۔ وہ شخص وہ نوجوان بڑا حیران ہوتا ہے کہ آپ 70 سال سے یہ صدا لگا رہے ہیں اور صدا لگاتے ہیں، جواب بھی ملتا ہے لا لبیک، پھر بھی آپ صدا لگاتے ہیں۔ تو اس شخص نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے جواب یہ دیا، کہتا ہے کہ لبیک میں کہتا ہوں، اپنا فرض ادا کرتا ہوں، جواب میں وہ لا لبیک کہتا ہے، تو میں اسی امید پر ہوں اور مجھے اسی بات کا آسرا ہے کہ چلو کم از کم اللہ رب العزت میری ندا کو سنتا تو ہے، اور مجھے اسی بات کا یقین ہے اور یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت میری دعا کو کبھی قبول کرے گا۔ اور پھر ساتھ ساتھ وہ بزرگ اور وہ بوڑھا شخص اس نوجوان سے کہتا ہے کہ بھلا تو بتا تو صحیح، میں اس بارگاہ میں اس در پر نہ آؤں تو دنیا میں اس بارگاہ کے علاوہ میرا پوچھنے والا یا میری داد رسی کرنے والا اور کون سا دربار ہے؟ ایک ہی دربار ہے جہاں سے سب کچھ ملنا ہے۔ جب اس کے علاوہ کوئی اور دربار ہے ہی نہیں تو میں پھر اس دربار کو چھوڑ کر اور کہاں جاؤں؟ اسی لیے اسی دربار سے چمٹا بیٹھا ہوں، کبھی تو اللہ رب العزت عطا کر دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کی روشنی میں اس بزرگ نے دعا کی اور اللہ رب العزت کے بارگاہ اور اس کی رحمت سے نامایوس ہونا اور اللہ کی رحمت سے امید کو اپنے دامن سے اس امید کو اتنی پختگی کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے کہ وہ اسی امید سے ہے کہ اس بارگاہ کے علاوہ میرا کوئی اور آسرا ہے نہیں، تو اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ اپنی انوار و تجلیات اور اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول کرے گا۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ پر عمل کا اس بوڑھے شخص کو یہ خوبصورت نتیجہ ملا ہے، یہ خوبصورت صلہ ملا ہے کہ فوراً جواب آتا ہے کہ اے شخص، تیری دعا قبول کر لی گئی۔ تو نے جس کامل یقین اور کامل ایقان اور ایمان کے ساتھ میری بارگاہ میں دعا کے لیے بار بار پکار دی اور بار بار تو نے پکارا، اور پھر اس کے ساتھ تو نے میری بارگاہ سے یہ امید لگائے رکھی اور صرف تو نے میری ہی بارگاہ کو اس قابل سمجھا کہ وہ عطا کرنے والا ہے، تو سن لے کہ تیری آج کی دعا بھی، آج کی پکار بھی، اور جو 70 سال سے جو تو پکار رہا ہے تو وہ ساری پکاریں بھی تیری آج قبول ہو گئیں۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے جو آداب اور اس دعا کے مانگنے کے جو طریقے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائے، اس دعا کو مانگنے کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اس دعا کے لیے کن کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے، ان ساری چیزوں کو ہمیں اپنے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ رمضان المبارک کی عظیم ساعتیں دعا کی قبولیت اور دعا کو کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سنوائی کا ایک ذریعہ ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں ہم جو دعا مانگیں
انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ مانگیں، اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کر دعا مانگیں، تو پھر بعید نہیں اللہ کی رحمت سے کہ وہ ہمارے پر چھما چھم برسنے لگ جائے گی، اور وہ ہمیں رمضان المبارک کے فیض و برکات بھی عطا کر دے گا۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ماہ صیام، ماہ رمضان مبارک کی برکت رحمت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سے لو لگانے کا جو یہ دعا کا انداز اور طریقہ ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس دعا کے انداز کو صحیح معنوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔